اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد والثناء للہ الذی لا یحصی ثناءہ الا ہو وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم وافضلہم واشرفہم محمد وعلی آلہ الاطیبین الانجمین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اوصیکم نفسی و عباد اللہ بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ میں سب سے پہلے اپنے نفس، اپنی ذات کو اور اس کے بعد آپ مومنین کرام، روزہ داران محترم، مہمانان ذات باری، آپ کی خدمت میں اللہ کے امر کے امتثال کرتے ہوئے تقویٰ کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں ملحوظ خاطر رکھنے کی تلقین کرتا ہوں، با تقویٰ زندگی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور متقی بن کر جینے اور تقویٰ پر ہی مرنے کی تلقین کرتا ہوں۔ یہ مہینہ جیسے بہار قرآن ہے، ایسے ہی بہار روح انسان بھی ہے، اور عرض کیا تھا کہ قرآن مجید نے اس مہینے کی عظمت اس طرح بیان نہیں کی کہ اس میں روزہ واجب ہے، بلکہ قرآن مجید نے جب اس کی عظمت بتانی چاہیے تو فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مہینہ وہ ہے جس پر قلب مبارک پر، اس پاک دل پر، اس مطہر دل پر، اس اپنے آپ کو معصوم ہوتے ہوئے جو غار حرا میں جا کر صرف عبادت میں ہمتاً مشغول رہتے تھے، اس قلب مطہر پر کلام خدا کے اترنے کا مہینہ ہے۔ اور عرض کیا تھا کہ اس میں صرف واقعہ نہیں ہے، اس سے گزرتے ہوئے یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کلام خدا کو ایک انسان پر اترنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ وہ اپنی اس منزلت الوہیت سے نیچے آئے، چونکہ وہاں جو قرآن مجید کی حقیقت ہے وہاں لفظ نہیں ہے، وہاں مفاہیم نہیں ہے، چونکہ خدا لب و زبان و جس طرح لفظ کس سے نکلتا ہے، پھیپھڑا سے ہوا آتی ہے، پھر وہ مخارج منہ میں گھومتی ہے تو لفظ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ یہ ان لوازمات سے مبرہ اور منزہ ہے، وہاں نہ الفاظ ہیں نہ مفاہیم۔ وہ حقیقت قرآن ان مفاہیم اور الفاظ کے پردوں میں لپٹ کر بشر تک پہنچی ہے، اور اس کا متحمل وہ معصوم قلب مطہر تھا۔ وہاں نازل ہونے کے بعد ضرورت اس بات کی ہے کہ اس قلب مطہر سے ہمارے دلوں میں قرآن مجید اتر جائے۔
اور اس قرآن مجید نے جس نے اترنا ہے اس نے کہا ہے کہ روزہ تم پر اس لیے واجب کیا گیا ہے تاکہ تم تقوی کی منزل کو پا سکو، تاکہ تم اپنی حفاظت کا سامان کر سکو۔ تقوی محفوظ زندگی کا دستور العمل ہے۔ تقوی انسانی زندگی کو حیوانی خواہشات کے حملے سے محفوظ رکھنے کا زیادہ راہ ہے۔ ایک مثال پہلے یہاں عرض کی تھی، پرانی جو اخلاق کی کتابیں ہیں اس میں ہے ایک مسئلہ جو کسی زبان کی ادبیات جب نہیں پڑھی ہوتی کسی نے تو مسئلہ بنتا ہے کہ مثال میں الجھ جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید میں بھی مسئلہ بنا ہے، اللہ نے مثال دی ہے، آگے سے مخاطبین نے کہا کہ لاؤ جی یہ بھی کوئی مچھر کی بھی کوئی مثال ہے۔ مثال پہلے عرض کیا تھا کہ دی جاتی ہے تشبیہ معقول بالمحسوس، ایک جو خالصتاً عقلی مفہوم ہوتا ہے، جو عقل ہر اتنا بلند نہیں ہوتا، ہم حس کے زیادہ قریب ہیں اور عقل سے اتنا دور ہیں، ہم سوچنے سے اتنے فاصلے طے نہیں کرتے جتنے دیکھنے اور سننے سے کرتے ہیں۔ یہ بھی علم کا ایک ذریعہ ہے، آنکھ اور کان اور دل اور دماغ بھی مطالب تک، حقائق تک پہنچنے کا ایک سورس ہے۔ بات لمبی نہ ہو جائے، میں یہاں بریکٹ میں پھر کہہ دوں، یہ ہمارے مکتب کا خاصہ ہے کہ ہم تشبیہ کے قائل نہیں ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے، برادران اہل سنت میں ایک مسلمانوں میں ایک گروہ ہے جن کو کہتے ہیں مشبہ۔ مشبہ وہ ہیں جو خدا کی تشبیہ کے قائل ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا ان آنکھوں سے مختلف شباہتوں میں نظر آتا ہے۔ مکتب جعفریہ کا ایک طرہ امتیاز یہ ہے کہ یہ مشبہ نہیں ہے، خدا کسی شباہت میں نہیں آتا، جو کسی شباہت میں آ جائے وہ معدود ہے، اور خدا اس کو کہتے ہیں جو لامحدود ہو۔ لیکن اس کی کوئی تشبیہ اور اس کی کوئی جو ہے تصویر نہیں بنائی جا سکتی۔ ذات واجب اس کو کہتے ہیں جو ہر صفت میں عقول سے بالا تر ہو۔ جہاں جناب امیر علی ابن ابی طالب علیہ السلام پہلے خطبہ ناج البلاغہ میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں، لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن۔ دو انسان کے پاس سورس ہیں کسی حقیقت تک پہنچنے کے۔ بعض حقائق ایسے ہیں جو عقل کی پرواز کے ساتھ درک ہو جاتے ہیں۔ یہ اکثر جو سائنسی اور ٹیکنالوجی مسائل ہیں، حقائق ہیں، ان کو انسان نے عقل کے ساتھ درک کیا ہے۔ بعض چیزیں ہیں جو عقل کے ساتھ درک نہیں ہوتی، وہ دل کے ساتھ درک ہوتی ہیں۔ اپنا درد یا کسی کا درد وہ عقل کے ساتھ محسوس نہیں ہوتا، بلکہ جب دل میں درد آئے تو تب محسوس ہوتا ہے۔ ان دونوں سورسز کے خدا کی معرفت کے بارے میں عجز کا اعتراف کیا ہے علی جیسے خدا شناس نے۔ فرمایا لا یدرکہ بعد الہمم، تمہاری ہمتوں اور عقلوں کی پرواز اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ ولا ینالہ غوث الفتن، کوئی عارف، کوئی صوفی، کوئی اپنے اندر غوطہ لگا کر
اپنے دل میں ڈوب کر جو بہت سارے حقائق پا لیتے ہیں، خدا اس لامحدود کو کہتے ہیں جو نہ عقل کی پرواز سے درک ہو سکتا ہے، نہ غوث الفتن سے اس کی کونے حقیقت تک پہنچا جا سکتا ہے۔ تو جو مطلب تھوڑا سا عقل سے دور ہو، اس کے لیے مثال لائی جاتی ہے۔ مثال پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مثال اس طرح ہوتی ہے جس طرح آپ نے افطار کے بعد بعض نمازی ہوتے ہیں، ان کو اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، روزے داروں کو وہ کہتے ہیں کائنات ایک طرف کر دو، چائے ہونی چاہیے۔ ہمارے مجمع میں بھی ایسے روزے دار بیٹھے ہیں، تو وہ چائے، وہ جو آج کل جدید چائے بنانے کا طریقہ ہے، وہ اس میں ڈبوئے جاتے ہیں گرم پانی میں، اور اس کو ڈبو کے پھر نکال لیا جاتا ہے۔ یہ صرف اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس میں رنگ آ جائے اور اس میں وہ ذائقہ اور چائے کا جو خصوصیات ہیں، اس کو کھانا نہیں ہوتا۔ یہ جو پیکٹ سے ہوتا ہے نا جس کو ڈالنا ہوتا ہے، یہ مثال اسی طرح ہوتی ہے کہ اس کو لاؤ، جب مطلب میں رنگ آ جائے، آپ کو مطلب سمجھ آنے لگے، اس وقت مثال کو ایک طرف کر دو۔ علماء اخلاق نے مثال دی تھی روزے سے تقویٰ کیسے آتا ہے اور روزے کا تقویٰ کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اس مثال کے ساتھ جو علماء اخلاق نے دی ہے سمجھانا چاہتا ہوں۔ توجہ اگر میری طرف ہو تو صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ پہلے دی تھی، مجھے یاد آ رہا ہے یہ مثال۔ علماء اخلاق نے فرمایا کہ انسان کا ایک روح ہے اور 7 کچھ قوائے نفس ہیں، نفسانی قوتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے خیر محض ہیں۔ انسان کے اس دنیا کا مسافرت کو طے کرنے کے لیے اللہ نے وہ پاورز رکھی ہیں تاکہ اس خوفناک اور دشوار گزار گھاٹی سے اپنی منزل تک انسان ان پاورز اور ان طاقتوں کے ساتھ اور ان قوا کے ساتھ عبور کر جائے۔ جو روح اور عقل ہے، وہ عقل کو روح کہا جاتا ہے اور روح کو عقل بھی کہا جاتا ہے روایات میں، بعض اوقات ان کو نفس سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ عقل اور روح یہ ہے سوار۔ اس نے اصل انسانیت انسان اس کی شہوت سے نہیں ہے بلکہ اس کی عقل سے ہے۔ شہوت میں جیسے اس کے اندر ہے اس طرح حیوان کے اندر بھی ہے۔ شہوت کا لفظ عربی کا ہے اور ہمارے ادبیات میں بعض چہرے جو ہے نا بھائی اتنا جو ہے گھٹیا لفظ تو نہیں خطبہ جمعہ میں آنا چاہیے تھا۔ یہ دعاؤں میں بھی ہے کثرت شہواتی و غفلتی۔ شہوت عرض کیا تھا کہ ہر خواہش جب حد سے بڑھ جائے۔ ہماری اردو میں شہوت ایک مخصوص معنی میں استعمال ہوتا ہے، عربی میں وہ معنی نہیں ہے۔ بھوک جب پیٹ کا غلبہ ہو جائے انسان پر تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شہوت بطن ہے۔ شہوت بطن بھی ہے، شہوت فرج بھی ہے، اور دونوں کا روایات میں کہا گیا ہے کہ اگر ان دو پر انسان کا قبضہ ہو جائے، ان دو پر انسان کا اختیار چل جائے، یہ دو انسان کے محکوم ہو جائیں تو پھر یہ انسان اشرف المخلوقات بھی ہے اور افضل الموجودات بھی ہے۔ اور اگر ان کے نیچے آ جائے انسان روح انسان پر غلبہ ہو جائے شہوت کا، تو پھر جتنا یہ پست ہے اتنا کوئی حیوان بھی پست نہیں رہتا۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ انسان کو اللہ نے اس طرح بنایا جیسے ہمارا ایک پاک نمازی اور روزہ دار شخص جہاں لاہور سے مثلاً
کراچی کا یا اسلام آباد کا سفر جب پہلے ہوتے تھے تو زیادہ راہ ہوتا تھا سواری کے لیے گھوڑا ہوتا تھا یا اونٹ، اور ایک ساتھ جس نے جنگل کا سفر کرنا ہوتا تھا، یہ بکریاں چرانے والے بھی آج بھی جہاں جہاں ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک کتا ہوتا ہے، ایک گدھا ہوتا ہے ان کے پاس جس پر سوار ہوتے ہیں، اور ساتھ ایک وہ حفاظت کرنے والا جانور ہوتا ہے جو اس کا محافظ ہوتا ہے، آگے سے اس کی بکریوں کو یا اس کو کوئی درندہ، کوئی جو جانور ہے وہ اس پر حملہ کرے تو وہ اس کا۔ اسی طرح اللہ نے اس روح کے ساتھ یہ دو پاورز رکھی ہیں۔ شہوت اس گھوڑے یا اونٹ کی مانند ہے، یہ انسان کو اٹھاتی ہے، اس پر انسان سوار ہوتا ہے۔ اگر خواہشات انسان کے اندر ختم ہو جائیں، انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، انسان اپنی جگہ سے ہل، یہ جتنی ایکٹیویٹیز ہے انسان کے اندر، یہ پیٹ نہ ہوتا تو انسان کبھی، یہ سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہ کرتی۔ یہ آج تک کی جو سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی ہے، یہ آپ کچھ ہوں گے اور یقیناً تھے جنہوں نے انسانیت کی خدمت کے لیے یہ ایجادیت کی ہیں، وگرنہ یہ قربتاً پیٹ ہے، پیٹ رضی اللہ تعالی عنہ، اس کے لیے یہ ترقی ہوئی ہے کہ جو ہے لاہور میں آئے دن نئے قسم کا پیزا آ جاتا ہے اور برگر، اور کہتے ہیں کہ لاہور بڑی ترقی کر گیا ہے۔ پیزا اور برگر کی ترقی انسانیت کی ترقی نہیں، یہ پیٹ کی ترقی ہے۔ جب انسانی صفات آپ کو معاشرے میں نظر آئیں اس وقت کہیں کہ انسان ترقی کر رہا ہے۔ پر انہوں نے فرمایا کہ یہ دو، گھوڑا اور کتا، یہ چل رہا ہے اس سوار کے ساتھ۔ اب ان دونوں پر کنٹرول جب اس سوار کا ہوگا تو یہ اپنی منزل مقصود تک پہنچے گا۔ ان کو اپنی اپنی خوراک دینی چاہیے، گھوڑا بھی بغیر خوراک کے نہیں چل سکتا، اس کو بھی تھوڑی، اس کو چارہ ڈالے، اس کو تھوڑی روٹی کا ٹکڑا ڈالے تاکہ وہ اس کا ساتھ دے سکے، وہ اس کے ساتھی ہیں، وہ اس کے مددگار ہیں۔ لیکن پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں اپنی ساری روٹی چاہ کے کتے نے ڈال دے وے تے پیسے دا گھاس لے کے گھوڑے کو ڈال دے۔ یہ جب گھوڑا مست ہوگا، اور اونٹ کے بارے میں ہے کہ ایک موسم آتا ہے وہ چل پڑتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کدھر جا رہا ہوں، وہ اس کو جدھر مادہ نظر آئے گی وہ ادھر چل پڑے گا، جس کو ادھر کو اس کو چارہ نظر آئے گا۔ وہ منزل نمازی کی تھی اسلام آباد، اور اونٹ کو چارہ نظر آ رہا ہے کسی اور طرف۔ یہ مسافر بیچارہ جس کو اسی اونٹ اور گھوڑے نے اسلام آباد پہنچانا تھا، اب جب اس کے کنٹرول میں ہے تو یہ چارے کی طرف جا رہا ہے، اسلام آباد کی طرف نہیں جا رہا۔ جب اس حیوان کا اس پر کنٹرول ہو گیا ہے، باغ اس کے ہاتھ میں تھی لیکن اب اس نے اپنے دانتوں کے نیچے دبا کر وہ چموش ہو گیا ہے، وہ زور آور ہو گیا ہے، اب یہ اس کے اختیار میں آ گیا، یہ اس کے اختیار میں۔ اسی طرح کتے کا کام بھونکنا اور کاٹنا ہوتا ہے، اس کو جہاں یہ استعمال کرے، یہ آپ نے قبضے میں اس کو پٹا ڈال کے رکھے، جہاں دیکھے کہ دشمن اس پر حملہ آور ہو رہا ہے اس کا پٹا نکالے، نہ جہاں وہ کتے دیکھے اور بکرے دیکھے وہاں وہ بھونکنے لگ جائے۔ پھر یہ اسلام آباد کی منزل طے، یہ ادھر راستے پہ لڑائیاں پتنے اتنی ہو جائیں گی اگر کتے کے پیچھے ہوگا بندہ تو پھر یہ اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ مثال کو آپ ایک طرف رکھیں، روزہ ہماری طرف کیا کرنا ہے؟ یہ پیٹ، یہ خواہشات، یہ انسان کو ابھارنے کے لیے ہے کہ اپنے مقصد کی طرف چلے۔ یہ غضب، یہ غصہ، یہ غیرت،
یہ جلال یہ اللہ نے رکھا ہے کہ جب اس کے مقصد پر کوئی ڈاکہ ڈالے تو یہ اپنی اس غیرت کے ساتھ، اپنے اس غضب کے ساتھ، اپنے اس غصے کے ساتھ اس جو اس کے مال پر، جان پر، عزت پر حملہ آور ہو رہا ہے، اس غصہ اور غیرت ہوگا تو دفاع کرے گا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آیت اللہ جواد یاملی درس تفسیر میں وہ پڑھ رہے تھے کہ جناب امیر بیٹھے عمر ابن عبد ود کے سینے پر اور پھر اتر آئے۔ مصر کا ایک ہوتا تھا وہاں سٹوڈنٹ، وہ عربی میں سوال کرتا تھا، دوسرے فارسی میں کرتے تھے۔ اس نے کھڑے ہو کر کہا قبلہ بات آج سمجھ آ گئی کہ جناب امیر نو بھی غصہ آیا تھا صحیح۔ انہوں نے کہا غصہ نہ آنا کمال نہیں، جس میں غصہ نہ ہو وہ تو انسان ہی نہیں ہے۔ آئے ہوئے غصے کو شریعت اور عقل کے کنٹرول میں رکھنا، یہ علی ابن ابی طالب کی سیرت ہے۔ تو غصے کے کنٹرول میں نہ ہو بلکہ غصہ تیرے کنٹرول میں ہو۔ یہ روزہ بعض بندے رمضان آنے لگتا ہے تو رمضان کا نام سن کے ہی انہوں نے اکھیں نٹی ویندیاں بھائی لے بھائی گائے پکوڑے تے سموسے۔ نہ، یہ ماہ مبارک ہمارے لیے زندگی کا پیغام لے کے آیا تھا۔ اگر دیکھنا ہو کہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے، ایک دفعہ ابھی چند ساعات باقی ہیں، عید کی رات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 2 دعائے وداع ہیں، ایک یہی مفاتیح الجنان میں ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی، اور ایک 45 نمبر دعا ہے صحیفہ سجادیہ میں۔ کل اس کے کچھ اقتباس یہاں معتکفین جن اللہ توفیق دی تھی یہاں آئے ہوئے تھے، ان کے سامنے دعائے وداع رمضان، اس میں دیکھیں کہ سید الساجدین رمضان کو الوداع کس طرح کہتے ہیں۔ جیسے ایک ضعیف ماں اپنے جوان بیٹے کے جنازے کو رخصت کرتی ہے۔ دیکھیں، اگر دیکھ سکیں تو کم از کم ایک دفعہ ترجمہ دیکھیں۔ ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان ہمارے لیے کیا لایا تھا، اور یہ اللہ کی نعمت اب چند گھنٹے ہمارے پاس ہے۔ یہ جو آنے والی رات ہے اس کو لیلۃ الجواز کہتے ہیں۔ وہ جو پورا مہینہ آپ نے اللہ نے توفیق دی ہے، اور اس نفس کے بے مہار درندے کو آپ نے کنٹرول میں کیا ہے، جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہو کر ہمارے بڑے نقصان کر رہا تھا۔ آج رات اللہ سے انعام لینے کی رات ہے۔ جس طرح شب قدر میں جاگنا عبادت ہے پوری رات، یہ رات معمولی رات نہیں ہے، اس میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اپنی فکر کو صحیح رکھیں، اپنے دل سے کینے نکال کر پاک دل کے ساتھ دعا کریں، اور پاک زبان کے ساتھ اپنے لیے دعا کریں، اپنے معاشرے کے لیے دعا کریں، اپنی ملت، اپنے ملک کے لیے دعا کریں۔ ان احسن الحدیث و ابلغ الموعظہ کتاب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین رافع السماوات وخافض الارضین وصلی اللہ علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما خاتمہم و افضلہم و اشرفہم محمد
وعلی آلہ الاطیبین الانجبین لا سیما بقیت اللہ فی العالمین والارضین بہم نتولا ومن اعدائہم نتبرأ الی اللہ اللہم صلی وسلم علی امیر المؤمنین وقائد غر المحجلین مولا المواحدین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام وعلی سیدۃ نساء العالمین وبضعۃ خاتم النبیین فاطمۃ بنت محمد صلوات اللہ علیہا وعلی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وصبط نبی الرحمہ وعلی ابن الحسین سید العابدین وقرۃ عین الناظرین ومحمد ابن علی الباقر العلم النبیین وجعفر ابن محمد الصادق الامین وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي العسكري والخلف القائم المهدي الذي ببقائه بقيت الدنيا وبيمنه رزق الورى اللهم اجل فرجه وسهل مخرجه واكحل ناظرنا بنظرة منا إليه خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اس مہربانہ میزبانی کے ان آخری لمحات میں آیت اللہ باجت کا ایک جملہ نقل ہوا ہے کہ وہ فرما رہے تھے کہ جب میرا بچپن تھا تو جب گھر میں دسترخوان لگتا تھا تو بچے نادان ہوتے ہیں، کہتے ہیں ہر کوئی دسترخوان پر آ کر اپنے حصے کی کھانا کھا لیتا تھا اور میں بچوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر، تو میں بھوکا رہ جاتا تھا اور دسترخوان سمیٹنے کا وقت آ جاتا تھا۔ جب میری ماں دیکھتی تھی کہ اب دسترخوان سمیٹا جا رہا ہے اور یہ میرا نادان بچہ یہ ادھر ادھر کی اپنی وہ لاہوانہ سرگرمیوں اور ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اس کا پیٹ خالی ہے، یہ بھوکا رہ گیا اتنے سجے ہوئے دسترخوان سے، کہتے پھر وہ منتیں کر کے پیار کر کے میرے سر پہ دست شفقت پھیر کے وہ لقمے توڑ توڑ کے میرے منہ میں دیتی تھی۔ وہ فرماتے تھے اللہ جب رمضان کے آخری ساعات ہوتے ہیں اللہ کی آواز یہ آئی ہوتی ہے، او میرا بندہ تو جس طرح جتنا گناہ گار تھا میں نے تیرے لیے ایسا دسترخوان بچھایا تھا کہ تو 80 سال اگر اپنا نقصان کر سکا ہے تو اس میں جبران کر سکتا ہے، اور اگر 80 سال کا سفر طے کرنا چاہتا ہے تو اس رات کے ایک لمحے میں طے کر سکتا ہے۔ لیکن نادان یہ دسترخوان اب جمع ہونے اور لپیٹنے کا وقت آ گیا اور تو اپنی نادانی اور اپنی ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جن سے انسان ان عظیم نعمات سے محروم رہ جاتا ہے، اگر محروم رہ گیا ہے تو دوسرا جملہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ کا ہے، وہ فرما رہے تھے کہ خدا نے 2 مرتبہ انسان کو دعوت کی ہے، اور گناہ گار آ میرا مہمان بن، اور پورے پروٹوکول کے ساتھ ایک حج پہ روایات میں ہے کہ حاجی احرام میں جب ہوتا ہے تو اللہ کے گھر میں اللہ کا مہمان ہوتا ہے، اس کی مہمانی کے پھر تقاضے ہیں، عام چیزیں جو جب حرم سے باہر ہوتا ہے جو اس کے لیے حلال ہوتی ہیں، کہتا ہے اب تو میری میزبانی میں آ گیا ہے، اب تیرے اطوار اور عادات بدل جانی چاہیے، اب تجھے فرشتے کی مانند ہو جانا چاہیے، اب تیرے ہاتھ سے ایک مچھر بھی نہیں مرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ رمضان کا جو دسترخوان ہے
اس پر بھی کچھ خاص آداب ہیں کہ تو فرشتے کی مانند ہو جا. جس طرح تو بشر ہے، تیرے ساتھ تمام خواہشات موجود ہیں، لیکن روزے کی فضیلت کے لیے یہی کافی. اللہ کی میزبانی میں یہ خواہشات سے بھرا ہوا انسان روزے کے دوران بالکل فرشتے کی مانند ہو جاتا ہے. جس طرح وہ کوئی نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے سوائے عبادت کے، کچھ نہیں کرتا. روزہ دار تمام خواہشات کو ایک طرف کر کے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت میں مصروف ہوتا ہے. یہ ساعت گزرنے کو ہے ذات واجب ہمیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ حضرت انسان، اللہ فرماتا ہے میں نے تو تیری میزبانی کی مکہ میں بھی اور رمضان میں بھی، تو ادھر مکہ میں بھی میرا مہمان بنا، رمضان میں بھی، لیکن میری اگر تو دعوت کرنا چاہے تو میں ہر جگہ پر آنے والا نہیں ہوں. ایڈریس میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر مجھے بلانا چاہے، کبھی تیرا دل چاہے کہ میں تیرا مہمان بنوں، انی عند منکسرۃ قلوبہم، پھر میں شکستہ دلوں کا مہمان ہوں. جب ٹوٹے ہوئے دل سے ندامت کا آنسو نکلتا ہے، اس وقت میں اس دل کے پاس ہوتا ہوں، اس وقت میں اس انسان کے قریب ہوتا ہوں، آنسو کا ایک خیرات مانگ کر. ان آخری لمحات میں اللہ کی اس بچھے ہوئے مہربانی والے دسترخوان سے اللہ ہمیں خیرات سمیٹنے کی توفیق مرامت فرمائے. ایک مسئلہ تو وہ جو بنتا ہے وہ انشاءاللہ حل ہو گیا، جس کے پر زیادہ مسئلہ بنتا ہے کہ مسلمان 29 کو عید نہیں بنا سکے، اور اب وہ یعنی انشاءاللہ کل یقیناً عید ہے. عرض کیا تھا کہ یہ اس پر شہید مطہری علیہ الرحمہ نے ایک مقالہ لکھا ہے کہ بعض چیزیں توجہ فرمائیے گا، تقلید جو آدمی احکام اسلام نہیں جانتا، جاننا چاہیے صاحب کو. بہتر یہ ہے کہ ہر شخص قرآن اور حدیث سے احکام، لیکن اس طرح ہو نہیں سکتا، ٹائم لگتا ہے اس پر. تو اللہ نے سہولت رکھی ہے، ائمہ نے یہ سہولت دی ہے کہ جو جاننے والے ہیں، دوسرے شعبہ زندگی میں اگر ایسے کر لیتے ہو، اپنے مکان کے لیے انجینئر سے پوچھ لیتے ہو، اپنے مقدمے کے لیے وکیل سے مشورہ کر لیتے ہو، تو اپنے وظیفے کے لیے بھی مجتہد سے پوچھ لو. ادھر کیوں؟ ادھر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنتا تقلید کرتے ہوئے. ادھر آپ کہتے ہیں کہ ایسی غلط فہمی ہے، سو بچے صرف یہی ہوتا ہے، ہم کسی کی بیعت نہیں کرتے. بیعت امام معصوم کی ہو سکتی ہے اور اطاعت مطلق صرف معصوم کی ہے. یہ اس پیریڈ میں جب معصوم ہماری دسترس سے باہر ہیں، اس وقت تک یہ وظیفہ ہے کہ جو مسئلہ پتہ نہیں ہے وہ مراجع سے پوچھو. لیکن میں نے جو عرض کرنا تھا وہ یہ ہے کہ بعض چیزیں ہیں جو مراجع سے پوچھنی ہے، وہ حکم ہے. بعض موضوع حکم ہوتے ہیں، وہ مراجع سے نہیں پوچھنا ہوتا. پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مثلا مولانا صاحب بیٹھے، آغا صاحب کے آغا سیستانی کے مقلد ہیں. آغا سیستانی کو چاند نظر نہیں آیا، انہوں اپنی آنکھوں سے چاند دیکھ لیا ہے. اب بتائیں کہ مولانا صاحب مقلد بھی آغا سیستانی کے ہیں، ان کو چاند نظر نہیں آیا، ان کو 2 گواہیاں نہیں ملی، ان کو جو دوسرے اور شریعت نے آغا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. اب ان پر عید پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ روزہ رکھنا حرام ہے؟ اس میں کسی شخصیت کو نہیں دیکھنا چاہیے. جو شریعت نے بتایا ہے، یا خود دیکھو یا 2 عادل گواہ دیں، یا اتنا مشہور ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا ہے، یا پچھلے مہینے کے 30 دن مکمل ہو جائیں جیسے کہ اب ہے.
یہاں پاکستان میں دیکھا جاتا ہے فون کرو اور اس مولوی صاحب نے کی ہے یا نہیں. وہابی کمیٹی حلال کمیٹی جو ہے تو بریلوی کا دن نہیں ہوئی, اور بریلویوں کا مولوی ہو تو وہابی کہتے ہیں نہیں ہوئی. اسی طرح پیچھے بھی بخاری صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے فطرہ کا مسئلہ نہیں بتایا. اب فطرے کا اعلان ہو گیا لاہور میں 450 یا 500 جو ہے گندم کا اور 1000 کے قریب چاول کا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بھی جو ہے نا ریٹ جو ہے, ہمارے ایک استاد تھے ہیں ابھی, وہ کہتے ہیں میں حج پہ جاتا تھا نا رہنمائی کے لیے کہ احکام حج بتانے ہیں. جب قربانی کا وقت ہوتا تھا تو میرے سارے 100-200 جو ساتھ ہوتے تھے قافلے والے, وہ توجہ میری طرف فرمائیں, وہ بکرے کی وہ جہاں سے پتہ چلتا ہے نا کہ خصی ہے یا نہیں ہے, وہ اس جگہ کی طرف اشارہ کر مولوی صاحب ہو رہا ہے دسیا ہے لگ سکتا ہے یا. وہ کہتے تھے, میں ان کو کہتا تھا میں یہ بتانے کے لیے نہیں آیا, میں حکم شریعت آپ کو, یہ مجھ سے آپ بہتر آپ خود جان سکتے ہو. ریٹ جو ہے وہ مولوی نے نہیں بتانا ہوتا, وہ آپ خود مولوی سے بہتر معلوم کر سکتے ہو. اس میں کوئی آسیستانی کی تقلید نہیں ہے,